بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ قرآن کریم کی حقانیت اور اس کے علمی امتیاز پر گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے پاس کوئی علمی ثبوت ہو تو ہمارے سامنے لے آؤ، تم تو بس بے خیالی کی باتیں کرتے رہتے ہو۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ بے انصاف لوگ کسی علم کے بغیر محض اپنی خواہشات پر چلتے رہتے ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ علمی حقائق یا آفاقی صداقتوں کے مقابلے کی تاب نہ رکھتا ہو، بلکہ علمی حقائق تو ابدی سچائیوں کا روپ دھار کر اس کے نصوص ابدی کا جز بننے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، مگر چونکہ بے دین لوگ یا باطل پرست ان حقائق کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات نفس یعنی اہوا کو بھی شامل کر کے حق اور باطل کو گڈمٹ کر دیتے ہیں، یعنی حق اور باطل کو ملا دیتے ہیں تاکہ وہ عوام کو غلط راہ پر ڈال سکیں۔ کتنی شاندار اور عمدہ بات کہی جا رہی ہے۔ لہٰذا ایسے باطل پرستوں سے قرآن حکیم کا مطالبہ ہر دور میں رہا ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفس یا مادہ پرستارانہ رجحانات سے ہٹ کر خالص علمی ثبوت پیش کریں، جس کو قرآن اپنی اصطلاح میں علم کہتا ہے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ شرک اور مظاہر پرستی کے حق میں جس طرح کوئی علمی دلیل نہیں مل سکتی، اسی طرح الحاد و مادہ پرستی کے حق میں بھی کوئی سائنسی ثبوت کبھی بھی فراہم نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، کتنا شاندار پوائنٹ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ قرآن حکیم چونکہ ایک ابدی و سرمدی صحیفہ ہے، اس لیے اس کا یہ مطالبہ بھی ہمیشہ اور ہر دور کے لیے تازہ اور ہر قسم کے منکرین خدا کے لیے ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ جب چاہیں جیسے چاہیں علمی ثبوت فراہم کریں۔ غرض یہ کہ قرآن حکیم سراپا علم اور سراپا دلیل ہے، کیونکہ وہ مثبت اور منفی دونوں پہلوؤں سے علم کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ ارشاد باری ہے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب بھیج دی ہے جسے ہم نے اپنے کامل علم سے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ سورہ اعراف آیہ نمبر 42۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ترجمہ، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہارے پاس ایک نور روشن یعنی قرآن کریم بھیج دیا ہے۔ سورہ نساء آیہ نمبر 174۔ حقیقت یہ ہے کہ اس مادی کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی چیز نہیں رکھی ہے جو اس کلام برحق کی نقیض یا مخالف بن سکتی ہو، لہٰذا دلیل و استدلال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی بات ہی سب پر غالب رہے گی۔ ارشاد باری ہے، قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہو کر رہے گی۔ سورہ انعام آیہ نمبر 149۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، جو لوگ نظام فطرت میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس پہنچی ہو خواہ مخواہ جھگڑتے ہیں، تو یہ اللہ اور اہل ایمان کے نزدیک بڑی نازیبہ حرکت ہے۔ سورہ مومن آیہ نمبر 35۔ ارشاد باری، ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل اتار دی ہے جو ان کے شرک کی وکالت کر رہی ہو؟ سورہ روم آیہ نمبر 35۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں، ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی کوئی سند اس نے نہیں اتاری، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی سند نہیں اتاری اور نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے۔ سورہ حج آیہ نمبر 71۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس مادی کائنات میں شرک یا الحاد کی کوئی دلیل نہیں چھوڑی ہے، لہذا خلاق فطرت کا چیلنج ہے کہ اس پورے صحیفہ فطرت میں ایسا کوئی علمی ثبوت جو اس کی وحدت خدائی کے خلاف یا متعدد خداؤں کے اس بات میں موجود ہے تو پیش کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے، الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے؟
کہہ دو کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ سورہ نمل آیہ نمبر 64۔ خلاصہ یہ کہ قرآن حکیم دنیا کے تمام صحیفوں میں ایک ممتاز اور بے نظیر کتاب ہے جو تقلید جامد اور اندھی عقیدت کی مذمت کرتا ہے، لہذا اسلام اور قرآن پر کسی بھی حیثیت سے غیر عقلی اور غیر منطقی ہونے کا الزام عائد نہیں ہو سکتا۔ کیا عمدہ تشریح کی جا رہی ہے! بلکہ حقیقت کے روح سے دیکھا جائے تو نظر آئے گا کہ آج روئے زمین پر علمی محفلوں میں صحیح عقل و منطق کے جو بھی چرچے ہو رہے ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اسلام اور قرآن ہی کا صدقہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم میں علم اور عقل پر سینکڑوں آیات موجود ہیں جس سے اس کے موضوع کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔